یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ سلسلہ. پہلے تو یہ سویڈن کے اندر جو مسجدیں تھیں ان میں پتھراؤ بھی کرتے تھے اور جلاتے بھی تھے. یہ ایک ایسا ٹولہ ہے جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا. دولیسا قرآن، دولیسا قرآن، دولیسا قرآن، دوموستلیسا قرآن، گو بوریا کلاسیتا. یہ ہمارا قرآن ہے، یہ جلال ہے، یہ بے شمار قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس وقت. یہ جتنے مرضی قرآن جلا لے لیکن ہمارے قرآنوں کو ختم نہیں کر سکتا. کہ اس شخص کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. ایک سے زیادہ لوگ ہیں. اس کے پیچھے ایک گروپ بھی ہو سکتا ہے جو اس کو پورا جو ہے اس کو گائیڈ کر رہا ہے میرے خیال سے، لیکن ابھی تک کوئی اس میں شاید نہیں ملے ہمیں. اچھا، میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا یا میں نے کہیں نوٹ کیا یا میری انڈرسٹینڈنگ رانگ ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی دانش شخص ہے جو کہ سویڈن آ کے قرآن مجید جلاتا ہے. تو یہ وہ دانش شخص ہے کہ سویڈش نیشنل ہے؟ اگر آپ دیکھا جائے تو جیسے پتھراؤ مسجدوں میں ہوتے تھے، مختلف قسم کے لوگ جو ہے پتھراؤ کرتے تھے، اور پولیس کو بھی پتہ ہے ان چیزوں کا سارا، اور میڈیا میں بھی آیا ہوا ہے. لیکن ظاہری بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ایک ہی بندہ ہے تو میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ اس وجہ سے کہ اگر ایک بندہ ہوتا تو وہی بندہ، آپ اندازہ کریں کہ مختلف جگہ پہ جو پتھراؤ ہوا ہے بڑی کوشش کی گئی ہے لیکن کسی قسم کا بھی ہمیں جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو جو حالیہ جو واقعہ ہوا ہے یہ وہ ترکیش ایمبیسی کے سامنے ہوا ہے قرآن مجید جلانے کا؟ جی یہ جو ابھی جو پرانے پہلے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 2014 میں جب اسٹیفن جو ہے وزیر اعظم کا امیدوار تھا تو میں نے یہاں پہ بریڈنگ کے اندر ہی اس کا کھڑے ہو کے میں نے یہ کہا تھا کہ جو قرآن شریف ہے کہ اس کو اسکول کے اندر جو ہے نا ہیمس پروگ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ اردو جو لینگویج ہے جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس اردو کے ساتھ ساتھ آپ قرآن شریف کی بھی کتاب رکھ لیں تاکہ جو اردو کی جو کتاب ہے وہ تو ماں باپ خود بھی پڑھا سکتے ہیں ان کو، لیکن قرآن شریف کے لیے نا ایک ٹیچر کا ہونا وہ لازمی ہے. لیکن میں نے اپنی آواز تو ان تک پہنچا دی تھی، لیکن ان کا جو سیکٹری تھا وہ مجھے ملا اور مجھے اس نے کہا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اخراجات بہت آتے ہیں. تو اگر ایک آپ مسلمانوں کو کریں گے، یہاں پہ کئی مذہب ہے، اسی طرح وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بھی اسکولوں کے، تو پھر وہ اس میں میرا ہے. لیکن میں کوشش تو میں نے جاری رکھی. ایک میں نے ان کو کہا تھا کہ جب ہماری عید آتی ہے اس دن بھی ایک چھٹی ہونی چاہیے تاکہ ماں باپ اور سارے فیملی جو ہے نا ان کو ایک چھٹی ہونی چاہیے. یہ میرے دو جو تھے نا پوائنٹ تھے، لیکن میں نے تو اپنے پوائنٹ وہاں تک پہنچا دیے تھے. لیکن الحمدللہ میں ہر ایک سے یہی بات کرتا ہوں. کئی منسٹر مجھے ملے، میں نے بھی ان سے یہی بات کی تھی. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ موجودہ جس شخص نے یہ حرکت کیا قرآن مجید جلانے کی، یہ کی کس جگہ پہ ہے؟ یہ حالیہ واقعہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ ترکش ایمبیسی کے سامنے اس نے وہاں پہ قرآن بھی جلایا ہے. اور یہ سویڈش نیشنل ہے کہ دانش نیشنل؟ یہ ہے دونوں ہیں، ڈینش بھی ہے اور یہاں پہ سویڈش بھی جو ہے نا، یہ دونوں کی اس کی نیشنلٹی موجود ہے. اکثر اس نے بڑی کوشش کی تھی یورپ میں بھی اس نے قرآن جلانے کی، لیکن کہیں اسے اجازت نہیں دی گئی. اسے ڈنمارک میں بھی جلانے کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن اس نے جلایا کیوں ہے؟ کیا کہتا ہے وہ اصل میں پہلی بات ہے یہ تو سویڈش گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسے سب سے پہلے روکنا چاہیے کہ اس کو قرآن. یہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیوں جلا رہا ہے، کس وجہ سے جلا رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ عام بک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، جو فضول ہے. اس کی نظر میں یہ جو کتاب جو ہے نا اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ عام چیز ہے، کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن وہ یہ ایمبیسی کے سامنے کیوں جلا رہا ہے، یا یہ وہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے کیوں جلا رہا ہے؟ جنگل میں جا کے اپنے گھر کے اندر کیوں نہیں جلاتا؟ اصل میں میرا جہاں تک اندازہ ہے نا، یہ مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے یہاں پہ، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ رسم جو ہے میرے اندازے اس نے ایک پارٹی بنائی ہے ڈنمارک کے اندر. وہ اصل میں اس کو پاپولر کرنا چاہتا ہے اپنی جو پارٹی کو. وہ اس کو پتہ ہے کہ میں تب ہی کامیاب ہو سکتا ہوں جب یہ میں قرآن جلاؤں گا اور جو مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، شاید جو مسلمانوں کے خلاف ہے یا کوئی ہے
اس کو بھی مجھے ووٹ ملیں گے اور ہماری پارٹی اور زیادہ مضبوط ہوگی. تو بیسیکلی جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ ایک تو ذاتی شہرت چاہتا ہے کہ یہ اس کی مطلب شہرت ہو، دوسری یہ پولیٹکس میں آنا چاہتا ہے، اور یہ میں بھی مسلمانوں سے نفرت کرتا ہو تو یہ اس کو بھی یوز کرنا چاہتا ہے اپنی پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کے لیے. تو یہ تو سمجھ میں بات آ گئی. اچھا آپ اب یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ پیچھے سوشل میڈیا میں کافی مشہور ہوئے ہیں، میں نے آپ کا ٹک ٹاک دیکھا ہے، وہ کئی ملینز اس کے ویوز آئے ہیں، تو آپ نے ڈیمونسٹریشن کی ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے؟ شبر صاحب بات دراصل یہ ہے کہ پہلے اس نے ایسا کیا تھا جب وہ ڈنمارک میں اس نے پارٹی بنائی ہے، پھر وہ سویڈن کے اندر آیا ہے. سویڈن کے اندر آ کے نا مختلف جگہ پہ اس نے قرآن جلائے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا لنچوپی میں بھی اس نے جب جلایا تھا تو بڑی زیادہ لڑائی ہوئی تھی. ایک پولیس مین بھی جو اس میں شہید ہو گیا تھا. میں تو اس کو شہید کہوں گا کیونکہ وہ جس طرح یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں کنڈیم کرتا ہوں کہ اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن وہ جب شروع ایسی ہو گیا تو اس میں بہرحال یہ زیادتی ہوئی اس کے ساتھ. تو اصل میں مختلف جگہ پہ کرنے کے بعد نا وہ یوٹیوب میں بھی ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ مشہور ہونے کے لیے بھی کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا میں لوگوں کے بیچ میں جاؤں اور پاپولر ہوں. تو یہ ہمیں مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. Dulesa Quran, Dulesa Quran, Go Boria Claseta. یہ الحمدللہ یہ ہمارا قرآن ہے، یہ جلال ہے، یہ بے شمار قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس وقت. یہ جتنے مرضی قرآن جلا لے لیکن ہمارے قرآن کو ختم نہیں کر سکتا. اور جس وغیرہ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا قرآن جلانا بند کر دے. اقتدار میں ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس شخص کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. کہ میں تم لوگوں کے مخالف ہوں، تم لوگ ایسا ہے، یہ لوگ بھاگ جائیں گے، یہ کچھ کر جائیں گے، لیکن ہم بھی یہاں کے نیشنل ہیں، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں. یہ چاہیے ان کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ جب مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی وہ بات کرے گا تو مسلمانوں جو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری وہی کتاب ہے جس کتاب کو ہم رکھ کے آگے اپنے جو ہے نا جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق مسلمان چلتے ہیں. جب ہم لوگ مسلمان کی جو کتاب ہے قرآن شریف جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے، تو وہ جو انہوں نے لکھا اسی کے مطابق ہم لوگ چل رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے جو دل مجروح ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. سب سے پہلے بات گورنمنٹ کو میں یہ کہتا ہوں. اور میں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیے ہیں. میں 2010 کی بات ہے کہ اگر آپ 2014 کی بات ہے، یہ اسٹیفن جب وزیر اعظم تھا تو میں نے اس وقت بھی لوگوں کو یہ کہا ہے، اس کو میں نے کہا ہے کہ بھی اسکول کے اندر جو ہے نا اس کتاب کو نا ہونا چاہیے تاکہ اس کتاب کے بارے میں پتہ چلے کہ کتنا محبت والی کتاب ہے. تو بہرحال کیا. پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کروں گا. میں نے اب اس کے خلاف عدالت میں جا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں پروٹیسٹ بھی کروں گا، کیونکہ یہ اگر پروٹیسٹ کر سکتا ہے، ایک کافر پروٹیسٹ کر سکتا ہے، ہمارے مسلمانوں کی کتاب جلا سکتا ہے، تو ہمارا حق کیوں نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے؟ ہم پروٹیسٹ کریں گے پرامن طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ اور پرامن طریقے سے. کوئی ایسا ہم لوگ کام نہیں کرنا ہم لوگوں نے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں میں نے اس کے لیے وہ اجازت نامہ جو ہے نا میں نے ای میل بھیج دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی وہ ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں نے اپنے نام سے لے رہا ہوں، کیونکہ یہاں کی پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال کہ وہ آگے آ رہی ہے. کوئی میں نے ایسا نہ کوئی ٹریننگ دیکھی ہے، نہ کوئی سیاسی بندہ یہاں پر اس کو آواز نہیں اٹھا رہا. میری ان سے سب سے گزارش بھی ہے
کہ وہ کم سے کم آواز تو اٹھائے نا, پرامن طریقے سے آواز اٹھائے, اللہ کو لبیک تو کہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے. ہمیں سب کو مل کے اس کو روکنے کا سب کو حق ہے, میرا نہیں ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں سب ملنا چاہیے, ہمیں سب ایک ہونا چاہیے, متحد ہونا چاہیے. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے نا اس کے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ ان کے ایونوں تک اپنی بات پہنچائیں, فیس بک میں لکھیں, اپنے یوٹیوب میں لکھیں, اور احتجاج کم سے کم کریں, اور قرآن شریف کو روکنے کی سب لوگ کوشش کریں. تو ملک شہزاد صاحب کا میسج بیسیکلی آپ لوگوں کو یہ ہے, سب لوگوں کو یہ ہے کہ سارے پاکستانی, نہ صرف سارے پاکستانی بلکہ سارے مسلم, چاہے ان کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو, کسی بھی ملک سے ہوں, وہ سارے اس کے خلاف جو بھی کر سکتے ہیں وہ پرامن طریقے سے کریں, اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائیں, ایکشنز لیں اور کچھ کریں. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بھی کرنا چاہیے مسلمانوں کو, اکٹھے ہو کے کوئی کامن ایکشن لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ملک شہزاد صاحب کو کامیاب کرے اور باقی پاکستانیوں کو بھی, مسلمانوں کو بھی کامیاب کرے. اور یہ ملک شہزاد صاحب نے جو ہے نا اپلیکیشن بھی لکھی ہے جو کہ مختلف لوگوں کو دی جائے گی, پارلیمنٹ کو بھی پہنچائی جائے گی, تاکہ جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں کہ میسج ہر لوگوں کے پاس پہنچے. تو یہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی یہ اپلیکیشن دی جائے گی کہ وہ اس کو روکیں. لیکن میرے خیال میں اس کا ایک ریزن, ایسے جو واقعات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جن میں قرآن مجید کا جلانا بیسیکلی نہ صرف سویڈن میں بلکہ باقی ملکوں میں بھی ہو رہا ہے, تو میں بھی اس کے بارے میں ایک ذاتی رائے رکھتا ہوں. میرے خیال میں ایسے واقعات ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو مسلمان ہیں, میں صرف پاکستانیوں کی بھی بات نہیں کرتا, کہ مسلمان ایز اے ہول یہ خود قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہے. مسلمان ایز اے ہول خود جو ہے وہ قرآن مجید کی توہین اپنے پریکٹیکل زندگی سے کرتے ہیں. بہت سے پاکستانی جو حافظ قرآن ہیں, طوطوں کی طرح قرآن مجید رٹا تو ہوا ہے لیکن وہ اس قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتے. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے پاورفل حافظ قرآن ہے پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف, وہ ابھی گیا ہوا تھا بہت بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ سعودی عربیہ میں, اور میں نے وہ دیکھا ہے تصویروں میں کہ وہ عمرہ بھی کر رہا ہے, اور یہ میرے اور آپ کے پیسوں سے کر رہا ہے. قرآن و سنت کو دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عوام کے پیسے سے نہ کوئی حج کیا نہ کوئی عمرہ کیا. تو جب تک ہمارے جو پاورفل لوگ ہیں جیسا کہ چیف آف آرمی سٹاف ہے جو کہ حافظ قرآن بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اور پولیٹیشنز ہیں, جب وہ قرآن مجید کے اگر حافظ قرآن بھی ہیں, جب تک اس قرآن مجید پہ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں کرے گا. تو جب مسلمانوں کی لوگ عزت نہیں کریں گے تو ایسے کام ہوں گے. تو اگر میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب میرے اور آپ کے پیسے سے ہمارے حکمران جو ہے نا وہ حج اور عمرہ کرنا جب تک وہ روکیں گے نہیں اور وہ قرآن و سنت پہ عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک مسلمان ذلیل ہوتے رہیں گے مختلف طریقوں سے. اگر یہ چیف آف آرمی سٹاف اپنے ذاتی پیسوں سے حج کرے اور میرے پیسے واپس کر دے, جب یہ کام یہ کرے گا اس وقت یہ قرآن مجید یورپ میں خود ہی جلنا بند ہو جائیں گے, اور اگر ہوں گے بھی تو 99.99% جو ہے نا یہ جلنا بند ہو جائیں گے. تو میرا تو یہ میسج ہے پاکستانیوں کو بھی, یہاں بھی جو پاکستانی رہتے ہیں, کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں, سچ بولیں, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں. بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ہم حافظ قرآن ہیں. تو یہ ایسے کام جو جب تک ایسے کام سے ہم لوگ اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے اور قرآن و سنت پہ عمل نہیں کریں گے, بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچ بولیں, سیدھے کام کریں, جیسے سویڈش لوگ کرتے ہیں, میجورٹی ان کی سچ ہی بولتی ہے. اور اب اگر ہم صحیح کام کریں گے تو یہ خود ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے. ہمیں ان کو تبلیغ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم خود صحیح ہوں گے تو یہ لوگ جو ہے نا خود قرآن مجید کی عزت کریں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. شہزاد بھائی کچھ اور آپ آخری میسج دینا چاہتے ہوں؟ جی میں بس یہی سب کو کہنا چاہتا ہوں, پاکستانی کمیونٹی جو سویڈن کے اندر ہے, میں ان کو یہی کہنا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں گھر سے اب باہر نکل چکا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے. اس کے لیے میں نے اجازت کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ اوپر کیس بھی کروں گا جس کے لیے آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی میں آپ لوگوں کو
پرامن احتجاج کی کال دوں گا تو میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے آئیں اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، اور جتنی مسجدیں ہوں گی، جتنے مسلمان ہیں، عربی ہیں، دوسرے ہیں، صومالین ہیں، جہاں جہاں آپ کو مسلمان نظر آتا ہے بنگلہ دیشی، آپ ان کو بتائیں کہ اس دن اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ ضرور اس میں شامل ہوں، اور اس کے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہر آدمی قرآن شریف ساتھ لے کے آئے، تاکہ ہم ایک میسج دیں گے کہ قرآن شریف ان کو پروٹیسٹ میں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنے قرآن ہیں، اگر تم جتنے بھی قرآن جلاؤ گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بات نا لیکن ہمیں میں رسمس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم قرآن جلانا بند کر دے، مسلمانوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دے، اور میں سویڈش گورنمنٹ کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اس انسان کو روکیں، نہیں تو آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، ملک میں فسادات شروع ہو رہے ہیں، ہر بندہ ٹینشن ہے، ہر مسلمان ٹینشن میں ہے، آپ کے سویڈش لوگ بھی جو ہے نا سارے ٹینشن میں ہیں کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہ ان کا کروڑوں اربوں روپے جو ڈالر ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ بزنس ہے، کو بزنس بھی متاثر ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے، ایک انسان کی وجہ سے، ایک بندے کی وجہ سے سویڈن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہاں کے پریزیڈنٹ، یہاں کے سیاستدان، یہاں کی کمپنیاں اور سب کو یہی کہتا ہوں آپ سب مل کے اس کو ختم کرائیں، لہٰذا آئندہ اسے مت اجازت دی جائے قرآن شریف جلانے کی۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ اور ایک آخری میسج میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں، مجھے اب یاد آ گیا آپ کی بات سے، پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شہزاد ملک کا میسج مل گیا اور اس پہ عمل کریں، اس کی سپورٹ کریں۔ مجھے یاد آیا ایک میسج میری وائف جو ہے نا وہ دین اسلام میں PhD اس وقت کر رہی ہیں، تو انہوں نے مجھے میسج دیا کہ ملک شہزاد کو یہ بھی بات بولیں جا کے کہ وہاں قرآن مجید جب وہ لے کے جائیں تو وہ ڈسٹریبیوٹ کریں، وہ لوگوں کو جو نان مسلمز ہیں ان کو کہیں کہ یہ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں اس میں کون سی بات ایسی لکھی ہوئی ہے جو غلط ہے، تو وہاں قرآن مجید کی کاپیاں آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں، یہ لیں آپ اس کو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ جی اسی بات پہ میں آیا ہوں، میری بھی میں نے یہ بھی پوائنٹ لکھا ہوا ہے جو ہماری بابی نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو سوچا ہوا ہے کہ ہم لوگ سویڈش کے اندر جو قرآن ہے جس کا ترجمے کے ساتھ ہے، وہ ہم یہاں کے جتنے بھی پارلیمنٹ ممبر ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کوشش کریں گے ان سب پارلیمنٹ والوں کو دیں اور ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ اس میں پڑھنے کے بعد بتائیں کہ کون سی ایسی بات جو مسلمان جو ہے کسی کے خلاف ہے کوئی ایسا۔ تو چلیں اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ تھینک یو شہزاد صاحب، آپ نے بہت زیادہ ٹائم ہمیں دیا، ملک صاحب آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ سو تھینک یو ٹو آل آف یو، گڈ بائے، اللہ حافظ۔ لیسا قرآن و سید قرآن، لیسا قرآن و سید قرآن۔ If you like this video, please share this video to the whole world.